बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और बिल आखिर मारूफ लाल हवेली रावलपिंडी की शेख रशीद अहमद की लाल हवेली को आज अल सुबह सील कर दिया गया है। मैंने बिल आखिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, एक तवील अरसे से लाल हवेली का एक तनाज़ा कह लें, मामला कह लें, कज़िया कह लें, चल रहा था। हुकूमत का ये मानना था, कहना था कि लाल हवेली का बेशतर हिस्सा जो है वो कब्ज़ा शुदा है, यानी मतरूका वक्फ इमलाक की मलकियत है और इस पर शेख रशीद अहमद, उनके भाई और दीगर अफराद ने कब्ज़ा कर रखा है। जबकि शेख रशीद अहमद का ये दावा था कि ये लाल हवेली उनकी मलकियत है, उसके कागजात उनके पास हैं, रजिस्ट्री उनके पास है। ये तारीख़ी अहमियत की लाल हवेली जो है वो आज उसको सील कर दिया गया, उसका बेशतर हिस्सा सील कर दिया गया है। ख़ास तौर पर वो हिस्सा जहाँ पर शेख रशीद का दफ्तर था या उनका कमरा था, इसके साथ साथ कुछ तजारती मराकज़ भी हैं, यानी दुकानें वगैरह, उनको भी सील किया गया है। शेख रशीद अहमद के भाई हैं शेख सदीक, उनके हिस्से में जो एरिया था या रहायशी इलाका था उसको भी सील किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये हवेली जो है इसका कुल रकबा तकरीबन 5 से 7 मरले पर मुहित है, लेकिन इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है। लाल हवेली को सील क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे कि लाल हवेली, जिस तरह मैंने बताया कि एक मुतनाज़ा जगह थी और शेख रशीद अहमद इससे पहले मुख्तलिफ़ अदालतों में जाते रहे, लेकिन आखिरी जो फतह है अदालत में वो मतरूका वक्फ इमलाक की हुई और जो एक मातहत अदालत है उसने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में ये कह दिया कि हम इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते, लिहाजा लाल हवेली को अब सील कर दिया गया है। इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि शेख रशीद अहमद, जिस तरह मैंने बताया कि उनका हमेशा से ये इस्तदलाल रहा है कि ये हवेली उनकी मलकियत है, जबकि मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौर में जब भी शेख रशीद के मुखालिफ कोई हुकूमत आई है उनका ये दावा था कि ये हवेली उनकी नहीं है। अब शेख रशीद अहमद ज़ाहिर है इक़्तिदार में रहे, कोई तकरीबन 15-16 मरतबा तो वफाकी वज़ीर रहे। अब बाअसर लोगों से इस तरह का कब्ज़ा छुड़ाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन फौरी तौर पर वजह क्या बनी? फौरी तौर पर वजह ये हुई कि 2 रोज़ या 3 रोज़ पहले लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक इजलास होता। इजलास के दौरान शेख रशीद अहमद को ये टास्क दिया जाता है, क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी के इजलासों में शेख रशीद अहमद हमेशा शिरकत करते रहे हैं और इस इजलास के दौरान शेख रशीद अहमद को ये टास्क दिया गया कि जनाब आप आर्मी चीफ या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट, आप उनसे रब्ता करें और उनसे कहें कि जनाब इमरान खान जो है वो इलेक्शन आप जब भी करवाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान के ख़िलाफ़ और मुमकिन तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है या की जाएंगी, उनको फिलफौर रोक दिया जाए। इससे पहले सदर मुमलिकत अपने तौर पर कोशिश कर चुके थे। सदर मुमलिकत ने हाथ खड़े कर दिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जनाब अब मामला आगे नहीं बढ़ रहा जब तक कि हुकूमत इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद ना हो जाए। शेख रशीद अहमद ने अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हुए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जनाब दूसरी तरफ से ना ही है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, ए पॉलिटिकल रहेंगे, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ अब ज़राए के मुताबिक कहा यह गया कि जो कुछ इमरान खान ने करना था वो कर दिया है, हम चुप रहे, हम चुप रहेंगे। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। यानी जो कुछ करना से मुराद कि कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दे दिए, 2 सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी। हमारी ख्वाहिश थी कि वो असम्बलियाँ ना तोड़ते, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता, लेकिन इमरान खान ने
کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی بھی نہیں سنی، اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی کی بھی نہیں سنی، اور بالآخر حالات عمران خان اور قوم کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، انہوں نے فوری طور، آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید نے ایک بیان دیا تھا کہ آصف علی زرداری اب عمران خان کو قتل کروانے کی سازش کر رہا ہے، اور پھر اس کے اگلے دن عمران خان نے قوم سے خطاب یا اپنا جو ان کا خطاب ہوتا ہے ٹیلی وائز خطاب، اس میں بھی یہ دعویٰ کر دیا، الزام دہرا دیا، بلکہ الزام اپنے منہ سے لگا دیا پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جناب شیخ رشید احمد کی جانب سے بھی مبینہ طور پر کچھ اس قسم کے کلمات ادا کیے گئے کہ جناب اب فوج جو ہے وہ اس طرح ہے، یہ ہے، وہ ہے، نیوٹرل جو ہیں وہ اب کسی کے کہنے میں نہیں ہے، میرے تعلقات اب اس طرح کے نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دو ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں ٹویٹر پر۔ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ انتہائی غلیظ ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے آصف علی زرداری کے خلاف، انتہائی غلیظ، یعنی میں وہ الفاظ جو ہیں وہ دہرا نہیں سکتا، نہ ہی اس کا جو عکس ہے وہ تصویر اس ٹرینڈ کا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اردو کا ٹرینڈ ہے۔ اسی طرح کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں یہ لکھا گیا کہ حافظ ہو کہ محافظ ہو، یعنی ان کو تانا دیا گیا کہ تم اچھے حافظ ہو، یعنی وہ حافظ قرآن ہے، اور ان کو کہ حافظ ہو تو محافظ بنو، یا اس طرح کا ٹرینڈ۔ اب محافظ جو ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ خود آ کر حملہ آور نہیں ہوتے، کیونکہ دشمن کی فوج سے تو آپ نبرد آزما نہیں ہیں، اور ویسے بھی جو ہمارے محافظ ہیں ان کا پلان اے، پلان بی، پلان سی، اس طرح ایک پلان پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کے پاس ہمیشہ دوسرا پلان بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جب ٹرینڈ چلے، اور اسی دوران گرفتاری پہلے ہو چکی تھی، آپ کے علم میں ہے فواد چودھری کی، خیر آج ان کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہوگا، پتہ نہیں ضمانت ہوگی، مزید عدالتی تحویل میں ان کو دیا جائے گا، جیل بھجوایا جائے گا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ ٹرینڈ جب چلائے گئے تو پھر یہ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 2 دن پہلے میں نے اپنی 2 ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر جو ریڈار پر آ گئے ہیں، جن میں شیخ رشید ہیں، مراد سعید ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، اسد عمر ہیں، شیریں مزاری ہیں، اور ایک آدھ 2 اور ہیں، لیکن علی نواز عوان جو اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی تھے، ان کا بھی نام بول رہا ہے۔ شیخ رشید بھی ریڈار پر آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے رہے کہ جناب میں تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، گیٹ نمبر 4 سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے یہ سرعام یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے اب کوئی روابط نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ وہ اپنی پریس ٹاکس میں، تقریروں میں وہ یہ کہتے رہے کہ جناب عظیم فوج کا عظیم سپہ سالار جو موجودہ آرمی چیف ہے، کھل کر خوشامد کرتے رہے، لیکن خوشامد کا جواب اس طرح نہیں آیا جس طرح ماضی میں آتا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے صورتحال کے بعد حکومت کو اشارہ مل گیا کہ جناب اب کام چک کے رکھو، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، حکومت نے کام چک دیا ہے۔ اب شیخ رشید نے حسب معمول یہ کہا کہ یہ حویلی میری ہے، مجھ پر ثابت ہو جائے تو میں استعفیٰ مجھے نائل کر دیا جائے، مجھے جیل میں بند کر دیے۔ ہمیشہ موصوف یہ کہتے رہے کہ جناب جیل تو میرا دوسرا سسرال ہے، یا میرا سسرال ہے دوسرا کیا، انہوں نے شادی نہیں کی، جیل تو میرا سسرال ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ اور کہتے کیا ہیں کہ جناب مجھے رات کو پتہ چل گیا تھا اور میں رات کو ہی ادھر ادھر ہو گیا تھا، یعنی گرفتاری کے خوف سے، اور مزاحمت بھی نہیں کی گئی اس موقع پر جب یہ سیل کی گئی اس بلڈنگ یا عمارت یا لال حویلی کو، تو مزاحمت نہیں کی۔ صبح کا ٹائم تھا، دکانیں بند تھیں، مارکیٹس بند تھی، سڑکیں ویران تھیں، پولیس والے گئے، ایف آئی اے کے اہلکار گئے، وہ راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ گئے، انہوں نے وہ سیل کر دیا۔ اب عدالتوں میں یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن بنیادی طور پر اب شیخ رشید کو بھی یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جو کہ اس وقت بھی آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں، اس وقت بھی وہ گھناؤنے الزامات لگا رہے ہیں، اور پاکستان کے باہر وہ اب بھی پاکستانی اداروں کے خلاف جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو احتجاج کیے جا رہے ہیں، اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر یقیناً ہماری طرف سے اب ہری جھنڈی نہیں، لال جھنڈی ہے۔ تو شیخ رشید کو
لال جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یا تو شیخ رشید بالکل خاموش ہو جائیں گے، پی ٹی آئی کی ترجمانی چھوڑ دیں گے، ٹاک شوز پر آنا بند کر دیں گے۔ اگر آئیں گے تو وہ صرف اور صرف رانا ثناء اللہ کو اور موجودہ وزیر اعظم کو تنقید کا، ہرزہ سرائی کا نشانہ بنائیں گے۔ لیکن انہیں بھی معلوم ہے، شیخ رشید کو بھی معلوم ہے کہ رانا ثناء اللہ اور موجودہ حکومت قطعاً اس وقت تک کسی سیاسی حریف کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی جب تک کہ ان کو ان حلقوں کی جانب سے گرین سگنل نہ ملے یا اشارہ نہ ملے یا خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، خاموشی میں بتا نہ دیا جائے کہ جناب جو آپ نے کرنا ہے کریں، اب ہماری جانب سے کسی بھی قسم کی کسی کو بھی کوئی سہولت کاری میسر نہیں ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔